بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایمان کی طاقت اور اللہ کی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا۔ یہ واقعہ ہے جنگ بدر کا، جو 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا۔ اس جنگ نے صرف اسلامی تاریخ کو ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ جنگ ایک مثال بنی کہ جب حق کے سامنے باطل کھڑا ہوتا ہے تو ایمان اور یقین کی طاقت سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا ہے۔ تو چلیے آج ہم پورے واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اس کے کیا اثرات اسلام اور مسلمانوں پر پڑے اور اس کے پیچھے کیا حکمت چھپی تھی۔ آخر یہ دن رمضان کا ہی کیوں چنا گیا؟ کیا یہ ایک اتفاق تھا یا اللہ کی طرف سے ایک خاص تدبیر تھی؟ تو دوستو تیار ہو جائیے ایک تاریخی سفر کے لیے جس میں ہم آپ کو اس عظیم واقعے کی ایک ایک تفصیل سے واقف کرائیں گے۔ دوستو جنگ بدر کا واقعہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام کی دعوت کا آغاز جب مکہ میں ہوا تو مشرکین نے اسے اپنی سلطنت کے لیے ایک خطرہ سمجھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار توحید کا پیغام دیا تو مشرکین نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف کچھ ہی لوگ شروعات میں ایمان لائے تھے، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کچھ غریب لوگ جنہیں مکہ کے سرداروں نے اپنی طاقت کے بل پر دبا رکھا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اسلام کا پیغام پھیلنے لگا، مشرکین کا غصہ بڑھتا گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تک رچی۔ اس کے باوجود اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پہنچاتے رہے۔ جب مشرکین کے ظلم حد سے زیادہ ہو گئے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کا رخ کیا۔ مدینہ میں مسلمانوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اور اسلام کے نظام کو مضبوط کیا گیا۔ لیکن مشرکین مکہ کو یہ بالکل منظور نہیں تھا کہ اسلام اتنی جلدی پھیل رہا ہے۔ مدینہ ہجرت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت مشرکین کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے شام یعنی سیریا کے لیے نکل رہا تھا۔ یہ قافلہ ایک تجارتی قافلہ تھا جس میں بہت سارا مال تھا جو اصل میں مسلمانوں کا ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قافلے کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے تاکہ مسلمانوں کا حق واپس لیا جا سکے۔ لیکن یہ صرف ایک ذریعہ تھا، اصل میں اللہ تعالیٰ ایک بڑے فیصلے کا وقت طے کر چکا تھا۔ جب ابو سفیان کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کر سکتے ہیں تو اس نے ترنت اپنی فوج کو تیار کر لیا۔ اس نے مکہ میں ایک پیغام بھیجا جس میں کہا گیا، اگر تم نے اس قافلے کو نہ بچایا تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ابو جہل نے اس موقع کو ایک بڑے جنگ میں بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے مکہ کے مشرکین کو تیار کیا اور 1000 سپاہیوں کی فوج تیار کی جو 700 اونٹوں اور 100 گھوڑوں کے ساتھ بدر کے میدان کی طرف نکل پڑی۔ ان کے پاس طاقت تھی، ہتھیار تھے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو تیار کیا، لیکن مسلمان صرف 313 تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، ہتھیار بہت کم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت مقداد بن اسود نے پوری ہمت اور ایمان کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حکم پر چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کو کہیں گے تو ہم بنا شکایت کے چھلانگ لگا دیں گے۔ 17 رمضان کی صبح 2 فوجوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید سامنے آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ نکلے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کو قتل کیا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ولید کو زخمی کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ تب مکمل جنگ کا آغاز ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت شکست کھا گئی تو پھر قیامت تک تیرا دین مٹ جائے گا۔ تب اللہ کی مدد آئی۔ قرآن میں فرمایا گیا، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ابو جہل کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہلاک کیا۔ مشرکین کے 70 لوگ قتل ہوئے، 70 قید ہوئے۔ اس جنگ بدر کے بعد اسلام کو ایک نیا جذبہ ملا۔ مشرکین کے دل میں خوف بیٹھ گیا، منافقوں کا راز کھل گیا، قرآن کی تصدیق ہوئی، ایمان اور یقین کی طاقت ثابت ہوئی۔ جنگ بدر ایک مثال تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایمان اور یقین رکھو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ دوستو، اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دل اور ایمان کو مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔